بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سارے بچوں، پیارے بچوں۔ آج ہم جیو کلاس 6 چیپٹر 1 کا اگلا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں، یہ آپ کے لیے بڑا انفارمیٹیو ہوگا اور بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ یہ سارے کانسیپٹ سمجھنے میں آپ کے کام آئے گا۔ اس چینل کے اوپر آپ کو کلاس 6 کلاس 7 کلاس 8 ایون میٹرک کلاسز تک سارا میٹیریل اور ساتھ ساتھ اس کی گائیڈ لائن بھی ملے گی، تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کو بھی ریفر کریں کہ وہ بھی اس میں آئیں اور ان کے لیے بہت ساری چیزیں انٹرسٹنگ وے میں ان کو بتائی جائیں گی۔ تو آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کانٹیننٹس اینڈ اوشینز۔ کانٹیننٹ کہتے ہیں بر اعظم کو، یعنی زمین کا بہت بڑا ٹکڑا جس میں کئی ملک ہوتے ہیں۔ اینڈ اوشینز، اوشین کہتے ہیں جو بہت بڑا سمندر ہو، سمندر بہت بڑا بحر جس کو کہتے ہیں اردو میں، وہ یہ پوری زمین کو کور کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے دا ایریا آف دا ارتھ سرفیس از اباؤٹ 510 ملین اسکوائر کلومیٹرز، کہ زمین کا کل رقبہ تقریباً 510 ملین مربع کلومیٹر ہے، out of which about 29% is comprised of land، جس میں سے تقریباً 29% زمین ہے and 71% is covered by water، اور اس کا 71% پانی ہے، یعنی 29% خشک ایریا ہے، زمین ہے جہاں پہ ہم رہ سکتے ہیں، اور باقی 71% وہ ہے جو سمندر کی شکل میں ہے، جو پانی ہے۔ کانٹیننٹس کیا ہے؟ The land portion is comprised of 7 large masses which are called continents۔ زمین کے یہ جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، بڑے بڑے خطے ہیں، ان کو ہم کانٹیننٹ کہتے ہیں، اور یہ 7 ہیں، 7 large masses، 7 یہ بہت بڑے بڑے زمین کے ٹکڑے ہیں، زمین کے حصے ہیں، اور جن میں سے سب سے پہلا ہے ایشیا۔ ایشیا اس لیے کیونکہ ایشیا میں ہم رہتے ہیں۔ ایشیا از دا لارجسٹ کانٹیننٹ، ایشیا سب سے بڑا بر اعظم یا کانٹیننٹ ہے۔ ان اٹس ایسٹ لائز دا پیسیفک اوشن، اس کے مشرق میں پیسیفک اوشن ہے۔ ان دا ویسٹ از یورپ، اور اس کے مغرب میں یورپ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل مغرب کا یہ طریقہ ہے، یورپ والوں کا طریقہ ہے۔ ان دا نارتھ از دا ناردرن اوشن، اس کے شمال میں ناردرن اوشن ہے۔ اینڈ ان دا ساؤتھ از دا انڈین اوشن، اور اس کے جنوب میں بحر ہند یا انڈین اوشن ہے۔ اس کا دوسرا کانٹیننٹ یا دوسرا بر اعظم افریقہ ہے۔ اٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ کانٹیننٹ، یہ دوسرا بڑا کانٹیننٹ ہے۔ ان اٹس ایسٹ لائز دا انڈین اوشن، اس کے مشرق میں انڈین اوشن یہ بحر ہند ہے۔ ان دا ویسٹ از دا اٹلانٹک اوشن، اور اس کے مغرب میں اٹلانٹک اوشن ہے۔ ان دا نارتھ از دا میڈیٹرینین سی، اس کے شمال میں بحر اوقیانوس یا میڈیٹرینین سی ہے۔ اینڈ ان دا ساؤتھ از دا ساؤدرن اوشن، اور اس کے جنوب میں ساؤدرن اوشن ہے۔ نارتھ امریکہ، اٹ از دا تھرڈ لارجسٹ کانٹیننٹ، یہ تیسرا بڑا کانٹیننٹ ہے۔ ان اٹس ایسٹ لائز دا اٹلانٹک اوشن، اس کے مشرق میں اٹلانٹک اوشن ہے۔ ان دا ویسٹ از دا پیسیفک اوشن، اور اس کے مغرب میں پیسیفک اوشن ہے۔ ان دا نارتھ از دا ناردرن اوشن، اس کے شمال میں ناردرن اوشن ہے۔ اینڈ ان دا ساؤتھ از دا کانٹیننٹ آف ساؤتھ امریکہ، اور اس کے جنوب میں ساؤتھ امریکہ کا ایک اور کانٹیننٹ موجود ہے، ساؤتھ امریکہ۔ اٹ از دا فورتھ لارجسٹ کانٹیننٹ، چوتھا بڑا ہے۔ ان اٹس ایسٹ لائز دا اٹلانٹک اوشن، اس کے مشرق میں اٹلانٹک اوشن ہے۔ ان دا ویسٹ از دا پیسیفک اوشن، اس کے مغرب میں پیسیفک اوشن ہے۔ ان دا نارتھ از دا کانٹیننٹ آف نارتھ امریکہ، اور اس کے شمال میں نارتھ امریکہ کا کانٹیننٹ ہے۔ اینڈ دا ساؤتھ دا ساؤدرن اوشن، اور اس کے جنوب میں ساؤدرن اوشن ہے۔ انٹارکٹیکا، اٹ از دا ففتھ لارجسٹ کانٹیننٹ، یہ پانچواں بڑا کانٹیننٹ ہے۔ اٹ از سچویٹڈ اراؤنڈ دا ساؤتھ پول، یہ ساؤتھ پول یا
قطب جنوبی کے ارد گرد واقع ہے ڈیو ٹو اٹس ایکسٹریم کولڈ کلائمیٹ. اس کا موسم کیونکہ انتہائی ٹھنڈا ہے. اٹ از دا اونلی ان انہیبیٹیڈ کانٹیننٹ. تو یہ ایک ہی ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں پہ ابھی تک آبادی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ٹھنڈ ہی اتنی ہے، برف ہی برف رہتی ہے. تو جو بندہ وہاں پہ رہے گا اس کو روزگار بھی چاہیے، کام کاج بھی چاہیے، سارے مسئلے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف برف ہی برف ہے. اس لیے انٹارکٹیکا ایک ایسا اوشن ہے، ایسا بر اعظم ہے جس پہ ابھی تک کوئی آبادی نہیں ہے. نیکسٹ ہے یورپ. اٹ از دا 6th لارجسٹ کانٹیننٹ. یہ چھٹا بڑا کانٹیننٹ ہے. ان اٹس ایسٹ لائز ایشیا. اس کے مشرق میں ایشیا ہے. ان دا ویسٹ از دا اٹلانٹک اوشن. اس کے مغرب میں اٹلانٹک اوشن ہے. ان دا نارتھ از دا ناردرن اوشن. اس کے شمال میں ناردرن اوشن ہے. اینڈ ان دا ساؤتھ از دا میڈیٹرانین سی. اور اس کے جنوب میں میڈیٹرانین سی ہے. آسٹریلیا. اٹ از دا اسمالسٹ کانٹیننٹ. یہ سب سے چھوٹا بر اعظم ہے. ان اٹس ایسٹ اینڈ نارتھ لائز دا پیسیفک اوشن. اس کے دو سائڈوں پہ یعنی اس کے مشرق میں اور اس کے جنوب میں پیسیفک اوشن ہے. ان دا ویسٹ اینڈ ساؤتھ لائز دا انڈین اوشن. اس کے مغرب اور جنوب میں انڈین اوشن یا بحر ہند ہے. اب اوشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں. جو بڑے بڑے سمندر ہیں جن کو بحر کہتے ہیں. اوشین. A huge mass of water is called ocean. پانی کا بہت بڑا ذخیرہ. جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ زمین کے بہت بڑے ٹکڑے کو کانٹیننٹ کہتے ہیں، پانی کے بہت بڑے ٹکڑے کو اوشین کہتے ہیں. There are 5 oceans in the world. 5 ہیں یہ پوری دنیا میں. پہلا ہے پیسیفک اوشین. It is the largest ocean. یہ سب سے بڑا ہے. In its east are the continents of North and South America. اس کے مشرق میں نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے کانٹیننٹ ہیں. اینڈ ان دا ویسٹ آر ایشیا اینڈ آسٹریلیا. اس کے ویسٹ میں ایشیا ہے اور آسٹریلیا ہے. یہ بھی سارے کانٹیننٹ ہیں. جہاں کانٹیننٹ تھے ان کے ارد گرد اوشینز تھے، پانی تھا. اور اب جب اوشنز کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس کے گرد خشکی سے یہ ڈھکا ہوا ہوگا. تو اس کے ارد گرد ہمیں سارے کانٹیننٹس ملیں گے. دوسرا ہے اٹلانٹک اوشین. اٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ اوشین. دوسرا بڑا ہے یہ. ان اٹس ایسٹ آر دا کانٹیننٹس آف یورپ اینڈ افریقہ. اس کے مشرق میں یورپ اور افریقہ کے کانٹیننٹس ہیں. اینڈ ان دا ویسٹ آر نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ. اور اس کے مغرب میں نارتھ اور ساؤتھ امریکہ ہے. انڈین اوشین از دا تھرڈ لارجسٹ اوشین. تیسرا یہ سب سے بڑا اوشین ہے. ان اٹس ایسٹ لائز دا کانٹیننٹ آف آسٹریلیا. اس کے مشرق میں آسٹریلیا ہے، بر اعظم آسٹریلیا ہے. ان دا ویسٹ از افریقہ. اس کے مغرب میں افریقہ ہے. ان دا نارتھ از ایشیا. اس کے شمال میں ایشیا ہے. اینڈ ان دا ساؤتھ از دا ساؤدرن اوشن. اور اس کے جنوب میں ساؤدرن اوشن ہے. اب ساؤدرن اوشن کیا ہے؟ ساؤدرن اوشن اٹ از دا 4th لارجسٹ اوشن. یہ چوتھا بڑا ہے. اٹ از سچویٹڈ اراؤنڈ دا ساؤتھ پول. یہ ساؤتھ پول یا قطب جنوبی کے ارد گرد ہے. اٹ از ایکسٹریملی کولڈ. یہ بہت ہی ٹھنڈا ہے، یعنی تقریباً برف ہی برف ہے یہ سارا. ناردرن اوشین اٹ از دا اسمالسٹ اوشین. یہ سب سے چھوٹا ہے. اٹ از سچویٹڈ اراؤنڈ دا نارتھ پول. یہ نارتھ پول یا قطب شمالی کے ارد گرد واقع ہے. اٹ از آلسو ایکسٹریملی کولڈ. یہ بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے. یہ دونوں کیونکہ قطبین پہ ہیں، پولز پہ ہیں، اور پول زمین کا وہ حصہ ہے جہاں پہ سورج کی روشنی کم سے کم پہنچتی ہے. تو جہاں پہ سورج کی روشنی زیادہ پہنچتی ہے وہاں پہ گرمی بھی زیادہ پہنچتی ہے. جہاں پہ سورج کی روشنی کم پہنچتی ہے وہاں پہ گرمی بھی زیادہ نہیں پہنچ پاتی. اسی وجہ سے یہاں پہ بہت ہی ٹھنڈ ہوتی ہے، انتہائی ٹھنڈ ہوتی ہے، بلکہ زیادہ تر یہاں پہ رہتی برف ہے. یہاں اینڈ پہ تھوڑی سی اس کے بارے میں انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے. ان دا ناردرن ہیمیسفیئر دا ایریا آف لینڈ از مور دین دا ایریا آف اوشینس. جو ہمارا ناردرن ہیمیسفیئر ہے اس میں زمین کا جو خشک حصہ ہے وہ زیادہ ہے اوشن سے، جبکہ جو ہمارا دوسرا اوشن ہے اس میں پانی کا ایریا زیادہ ہے خشکی کی نسبت. یعنی ایک ہمارا جو ہے ہیمیسفیئر اس میں پانی کا ایریا زیادہ ہے
زمینی کم ہے، خشکی کا کم ہے، دوسرے میں خشکی کا ایریا زیادہ ہے اور پانی کا کم ہے۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔